الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، گزشتہ بیانوں میں جن نعمتوں کا ذکر ہوا وہ نعمتیں اور ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی اور ملنے والی کئی ایک نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، چاہے وہ نعمتیں حسی ہوں یا غیر حسی، جسمانی ہو یا روحانی، ظاہری ہو یا معنوی، انفرادی ہو یا اجتماعی، براہ راست پہنچنے والی اور حاصل ہونے والی نعمتیں ہوں یا واسطے سے ملنے والی۔ واسطے سے پہنچنے اور ملنے والی نعمتوں پر بھی واسطے کا شکر کرنا یہ ضروری ہے۔ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، یا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت اللہ کسی بندے کے ذریعہ ہمیں دے تو ہم اللہ کے شکر کے ساتھ اس بندے کا بھی شکر کریں، اس واسطے کا بھی شکر کریں۔ پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، جو نظر آتی ہیں وہ بھی بے شمار، اور جو نظر نہیں آتی وہ بھی بے شمار۔ بعض لوگ قابل افسوس جو اللہ تعالیٰ کی موٹی موٹی نعمتوں کو بھی نعمت اور اللہ کا احسان نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اگر کوئی غریب مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو کس چیز پر شکر کرتا ہے، تیرے پاس کون سی نعمتیں ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم بھی نہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سب نعمتیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی انعمت علی النعم السوابغ وامرتنی بشکریہا۔ الہی تو نے مجھ پر کامل نعمتوں سے انعام کیا اور تو نے مجھے ان نعمتوں کے شکر کا حکم دیا۔ وَإِنَّمَا شُكْرِي إِيَّاكَ نِعْمَتُهُ مِنْكَ، میرا تیرے تئیں شکر کرنا یہ بھی تو تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ تب شکر کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ فقال اللہ تعالی یا موسیٰ حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فہی منی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندے کی طرف سے مجھے یہ بات کافی ہے کہ وہ جان لے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ میری طرف سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ کیف اوتیق شکرک وانت الذی تنعم علی ثم ترزقنی علی النعمت الشکر فالنعمت منک والشکر منک فکیف اوتیق شکرک، کہ میں تیرا شکر کیسے بجا لا سکتا ہوں،
تو ہی تو مجھ پر انعام کرنے والا، اور اس نعمت پر شکر کی توفیق دینے والا بھی تو ہی، تو نعمت بھی تیری طرف سے اور شکر جو ہے وہ بھی تیری طرف سے، تو اب تیرے شکر کی ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ میں تو طاقت رکھتا ہی نہیں تیرے شکر کی ادائیگی کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یا داؤد الآن عرفتنی حق معرفتی، اب تم نے مجھے واقعی پہچانا، واقعی تمہیں معرفت حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شکرہ شکرہ کما جعل اعترافہ بالعجز عن معرفتہ معرفتہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے بندے کا اپنے شکر سے عاجز ہونے کے اعتراف کو اپنے شکر کے مانند ٹھہرایا، جیسے اپنی معرفت سے عجز کے اعتراف کو اپنی معرفت کے درجے میں ٹھہرایا۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے اور یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہوئی ہے وہ سب کے سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ بیماری میں گھبرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ بیماری اور مصیبت اور کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ جو المناک ہو، اس میں صبر کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، جس طرح صحت عافیت اس میں شکر کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں ہی حالتیں محمود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عافیت کے باوجود مدح فرمائی، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بہت اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی نسبت بھی باوجود ایسی سخت مصیبت کے جس میں وہ مبتلا تھے یہی جملہ ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صابر پایا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بہت اچھے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے۔ تو دونوں صفتیں برابر ہو گئیں، حالانکہ ایک آرام میں تھے اور ایک آلام میں تھے۔ اور پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بیماری میں بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بیماری بھی اس کے لحاظ سے ایک بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان بھی تو دیکھیں کہ بیماری دی تو حکیم، ڈاکٹرز اور تیماردار بھی تو پیدا کیے، پھر دوا دارو کے دام بھی دیے، پھر بعض دفعہ اس بیماری میں خود بہت سی مصلحتوں کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس کی حکمت ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابین ہونے والی جنگ کے وقت معلوم ہوئی کہ جو تندرست تھے اکثر اس میں شریک ہوئے۔ ان صحابی سے کسی نے لڑائی میں شرکت کے لیے کہا ہی نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ لنگڑے ہیں، لڑائی میں شریک ہونے سے معذور ہیں، اور اگر کسی نے کہا بھی تو وہ اپنی ٹانگ کا عذر بیان کر کے چھوٹ گئے۔ اس وقت ان کو اپنی ٹانگ ٹوٹنے کی قدر ہوئی کہ اس نے بہت کام دیا، کیونکہ اس لڑائی میں جو خون ہوئے وہ بہت محترم خون، دونوں طرف سے صحابہ ہی صحابہ۔ اول تو مطلق کلمہ پڑھنے والے کا، مسلمان کا خون محترم، اور پھر صحابی کرام کا خون بہت ہی محترم، اس میں ہاتھ رنگنے سے بچ جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ الغرض بعض دفعہ وہ بیماری اور مصیبت ہی خود نعمت ہوتی ہے، جس کا نعمت ہونا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اور جو عارفین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خاص حصہ دیا ہے، ان کو تو بیماری میں بھی بہت لطف آتا ہے، انہیں تکلیف اور درد بھی راحت ہی معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں گو ظاہر میں تکلیف ہوتی ہو لیکن دل میں مسرور ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، بیماری میں اگر اور بھی کوئی نعمت معلوم نہ ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تندرستی ہی چھین لی اور ایمان سلب نہیں کیا۔
ایمان وہ دولت ہے کہ اس کے سامنے سب دولتیں ہیچ، ابد الآباد کی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت یعنی جنت اسی کی بدولت ملتی ہے، جس کے سامنے دنیا کی راحت بالکل ہیچ۔ ایک بزرگ کے سر سے پیر تک زخم ہی زخم، اس حالت میں بھی وہ شاکر تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ بھی صحیح سالم نہیں تو آپ کس چیز کا شکر کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ ایمان نہیں چھینا۔ ابھی جو جسمانی تکلیف ہے وہ تو محدود ہے، دل کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا کی چند روزہ تکلیف سے پریشانی کیسی، مرتے ہی جنت پہنچ جاؤں گا۔ اگر اللہ نہ کرے ایمان بھی سلب ہو جاتا، چھین لیا جاتا، تو پھر اس تکلیف کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف و کلفت کو محدود کر دیا ہے۔ تو مسلمان کے پاس یہ کوئی معمولی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرمایا ہے، جس کی بدولت اس کی تمام کلفتیں اور تکلیفیں ایک دن ختم ہو جائے گی۔ غیر مسلمین کی حالت ذرا سوچئے، کس قدر افسوسناک کہ ان کی کلفت کا خاتمہ ہی کسی دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایمان کے علاوہ بھی کتنی نعمتیں ہیں جو ہر دم ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا اور دھوپ جیسی نعمتیں ایسی ہے کہ کسی کے بھی قبضے میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت عنایت فرمائی ہے۔ پہننے کو کپڑے دیے ہیں، رہنے کے لیے مکانات دیے ہیں جن سے گرمی، سردی اور بارش میں راحت ملتی ہے، کھانے پینے کی مختلف چیزیں، مختلف نعمتیں جیسے پہلے میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح ہر شخص اپنی اپنی حالت میں غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی انعامات اس کثرت سے اپنے اوپر معلوم ہوں گی جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، دل سے بھی اور سارے بدن سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اعملوا آل داؤد شکرا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکر کی تعلیم کی گئی ہے، مگر عنوان ایسا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی تمام خاندان کو شامل۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل جن انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ تمام خاندان پر، اس لیے سب کو شکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حالانکہ وہ انعامات جو اس آیت کریمہ سے قبل بیان ہوئے ہیں وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ دراصل عام عنوان کے ساتھ خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ خاندان میں جب کسی ایک پر انعام ہوتا ہے تو اس سے سارے خاندان کو نفع پہنچتا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا اعملوا آل داؤد شکرا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، اعملوا شکرن، اعملوا درمیان میں آل داؤد اور پھر اس کے بعد آ رہا شکرن۔ اس کے مختلف معنی ہیں، سرے دس مجھے ایک معنی ذکر کرنے ہیں کہ اعملوا صالحا، اچھے عمل کرو۔ کیوں؟ شکرن، یعنی اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو تم سب شکریہ میں نیک کام کرو۔ اعمال صالحہ کی غایت شکر ہی ہے۔ زبان کا شکر یہی نہیں کہ صرف اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا، بلکہ زبان کو ان کاموں میں مشغول کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان باتوں سے بچاؤ جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی ہر عضو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، زبان سے گالی مت بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ زبان کا شکر ہے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنو، قرآن اور احادیث اور مسئلے مسائل سنو، وعظ و نصیحت سنو، غیبت و چغلی نہ سنو۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ان سے قرآن مجید کے نقوش دیکھو، کتابیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھو اور ایمان کو تازہ کرو اور قوی کرو۔ ماں باپ کو دیکھو، غیر محرموں کو مت دیکھو۔ سارے بدن کا شکر یہ ہے کہ خلاف شرع کوئی لباس نہ پہنو،
ایسا کپڑا نہ پہنو جس سے سطر نظر آئے، بدن جھل کے اعضائے مستور کا ابھار اور حجم نظر آئے۔ خاتون نامحرم سے پردے میں کمی نہ کرے، دوسروں کے سامنے بڑا بننے یا اترانے کے لیے کوئی بڑھیا کپڑا یا زیور نہ پہنے۔ مرد عورتوں جیسی لچک اختیار نہ کرے، نہ اتراہٹ کی چال چلے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا کریں۔ عجب، تکبر، حسد، بغض اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے اس کو پاک و صاف رکھیں۔ اس میں تواضع و مسکنت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اور اس پر توکل پیدا کریں۔ الغرض کامل شکر یہ ہے کہ تمام اعضاء، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ دل میں محبت اور معرفت الہی ہو اور کسی عضو سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت حاصل، اس کا شکر یہ ہے کہ دل میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت اور عظمت ہو، آپ کی باتوں پر عمل ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر سنیں تو درود بھیجے، اور عام حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا معمول بنائیں۔ قرآن مجید کی نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت سے ہمیں حاصل ہوئی، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور رمضان مبارک میں تو بطور خاص اس کی تلاوت کا اہتمام۔ معتبر علماء سے اس کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اور رمضان مبارک کی صورت میں جو نعمت حاصل، اس کا شکر یہ ہے کہ روزہ رکھیں، روزے کو گناہوں سے اور لایانی سے بچائیں، اور رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کریں، آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کریں، اور ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف۔ اس سال جو بیٹھنے والے تھے وہ تو اعتکاف میں بیٹھ گئے، آئندہ کے لیے یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ عام انداز میں جن چیزوں کو عام دنوں میں یا لاک ڈاؤن کے علاوہ جو رمضان آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں اور جس انداز سے اس رمضان کو گزارنے والے ہیں، تو یہ جو ہدایات ذکر کی جا رہی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے کہ رمضان مجھے کس طرح گزارنا ہے۔ تو تلاوت، نوافل جیسے اعمال و طاعت کا اہتمام ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا دھیان اور رب تبارک و تعالی کی اس دی ہوئی نعمت کا جو رمضان مبارک میں آخری عشرے میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جو جسمانی حصی نعمتیں ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، یہ جو معنوی، روحانی اور غیر حصی نعمتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور جتنے ایام باقی ہیں خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایام پورے کرائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ذکر و فکر اور عبادت، طاعت، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اور درود شریف کا، اورات کا، قرآن مجید کی تلاوت کا۔ جو پنجگانہ نمازیں ہیں، پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ اور رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنے کی اور اپنے اوقات کو ان مبارک کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید فضل یہ فرمائے کہ ہمیں باقی جو دن ہے ان باقی دنوں میں
اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کی اور عبادت کی اللہ توفیق دے، جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارا بن جائے، اللہ اس وبا کو اور اس مصیبت کو ٹال دے، اور اس طرح مسلمان جہاں جہاں بے کسی کے عالم میں اور قسم پرسی کی حالت میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ مسلمان جس نوعیت سے اور جس انداز سے مصیبتوں میں گھرا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی تمام مصائب کو، تمام مشکلات کو حل فرما دے، اور رب تبارک و تعالیٰ چین، سکون اور راحت اور قلبی اطمینان میسر فرمائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ جو باتیں جس انداز سے ہمارے سامنے آتی رہیں اور جن علماء نے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے اعتبار سے جو نصائح ہمارے سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔